روح کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ سرون کا روح کل روح من امر ربی. تمہیں اس کی تلاش کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ بس مقصد یہ ہے کہ مولوی مکی کو پریشان کرنا ہے. میں پاکستان سے عمرہ ادا کیا، ہوٹل میں چلا گیا، احرام اتار کے سو گیا. 2 گھنٹے کے بعد شلوار قمیص میں حجامت بنوایا ہے. بہرحال دم تو نہیں ہے، لیکن شلوار قمیص اتار کے احرام کی چادریں باندھ کے پھر حجامت بنوانی تھی، اس لیے 10-20 ریال خیرات کر دیں. جو بندہ میقات سے باہر سے مکے میں داخل ہوا، احرام باندھ کے داخل ہو کر عمرہ کرے. جب یہاں کی ٹرانسپورٹ کے ڈرائیور حضرات جو ہیں روزانہ مدینہ ڈرائیوروں کے لیے معاف ہے، جو روز آتے جاتے ہیں نا ان کے لیے معافی ہے. کہتے کہ آپ نے کہا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں کعبۃ اللہ نہیں تھا. مقصد ہے کہ یہ عمارت نہیں تھی. کوئی بات کو سمجھا بھی تو کرو نا، ورنہ جب پانی تھا اس پر بھی یہ بلبلے کی حیثیت میں موجود تھا. صدقے میں جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے بلکہ کیش دینا چاہیے. جو بھی کرو، قربانی کرو وہ بھی جائز ہے اور پیسے خیرات کرو وہ بھی جائز ہے. یہ کیا ہے کہ قربانی نہیں کرنی چاہیے؟ قربانی اگر جائز نہ ہوتی تو اللہ حج میں کیوں قربانی رکھتے، اضحیہ کیوں رکھتے؟ عجیب بات بھی ہو. اور حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، حضرت ابراہیم کی سنت ہے. اور حضور پاک نے 100 اونٹ جو ہے وہ ذبح کیا ہے، حالانکہ ان کے لیے تو 1 اونٹ کافی تھا نا. یہ قربانی کی اہمیت تھی کہ حضور پاک نے 100 اونٹ ذبح فرمایا. عمرے کی حالت میں صرف طواف کعبہ کیا، صفا کا معلوم نہیں تھا یا نہیں، لہذا میں نے نیک کی سر منڈوا دیا، دم پڑ گئی. 1400 سال گزر گئے، ابھی تمہیں صفا کا پتہ نہیں لگا. دوران طواف نظر نیچے رکھیں، بیت اللہ کو نہ دیکھیں. مسجد عائشہ سے 1 احرام باندھا ہے، اسی احرام سے 2 عمرے کر سکتے ہو. 2 اکٹھے تو نہیں ہوتے، 1 ختم کر کے پھر مسجد عائشہ جائیں. ہاں چادریں وہی رہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. عمرے میں طواف الوداع واجب نہیں ہے. کاروبار میں برکت کے لیے استغفار زیادہ پڑھیں. میں نے ایک قاری صاحب نے کہا مدرسے میں لائٹیں نہیں ہیں. میں نے زکوٰۃ کے پیسے لائٹوں میں نہیں لگتے، نہ مدرسے میں، نہ مسجد میں، نہ تعمیر میں. وہ خیرات سمجھو، زکوٰۃ اور ادا کرو. متاع میں عمرہ کرنے والوں کو بھیجا جاتا ہے. اگر یہ نہ کریں تو پھر تو کوئی قدم بھی نہ رکھ سکے نا. لوگ پھر جھوٹا احرام باندھ کے آ جاتے ہیں کہ ہاں جی ہم بھی عمرہ کر رہے ہیں. اگر ایک آدمی نے عمرہ ادا کیا ہے لیکن صرف گراؤنڈ فلور پہ جانے کے لیے احرام باندھتا ہے، وہ ناجائز ہے. بعض کہتے ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ تقلید کے قائل نہیں تھے، اللہ عالم، وہ مجتہد کے مقام پہ تھے. حضرت شاہ ولی اللہ کو آپ نے کیا سمجھا ہے؟ کوئی چھوٹا موٹا مولوی تھا مسجد کا؟ پورے ہندوستان میں علم حدیث منتقل ہونے کا ذریعہ شاہ ولی اللہ، اور تمام علماء دیوبند ہیں، بریلوی ہیں، ندوی ہیں، حسنی ہیں، حسینی ہیں، سب حضرت شاہ ولی اللہ کے شاگرد ہیں. انہی سے آگے پھر آپ کا سلسلہ ہے. آپ کا شاہ نذیر حسین دہلوی ہیں، شاہ عبد القادر ہیں، اس کے بعد شاہ اسماعیل شہیر ہیں. سارا فیض تو ان کا ہے. وہ تقلید کے قائل کیوں؟ وہ تو مجتہد ہیں. لیکن انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہندوستان والوں کو امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنی چاہیے. صحابہ کرام کے دور میں خانقاہیں ہوتی تھی. صفہ کیا تھا؟
خانقاہ وہ ہوتی ہے جہاں طالب العلم اور اللہ کا نام لینے والے رہتے ہوں. خانقاہ کسی مردے کی نہیں ہوتی. تزکیہ نفس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اندر باہر آدمی کا ظاہر باہر ایک ہو جائے، یعنی بصر تو ہے، بصیرت بھی ٹھیک ہو جائے. وہ اللہ والوں کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی. قد افلح من تزکا، کیسے حاصل ہوگا؟ ذکر اسم ربہ فصلی. تمہیں کیوں نہیں ملتا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا میں لگے ہوئے ہو. کیسے ملے گا؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ. تو قرآن میں موجود ہے، انبیاء آتے تزکیے کے لیے، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. کہتے ہیں جی حضرت تھانوی کی کیا خدمات ہیں؟ 750 کتاب لکھی ہے انہوں نے. اب خدمات تم خود شمار کرتے رہو. کوئی علم نہیں، کوئی فن نہیں جس پہ حضرت نے کتاب نہ لکھی ہو. حضرت یعنی آپ حیران ہوں گے کہ بڑے بڑے لوگ جو تھے نا اس دور کے، حضرت مناظر حسن گیلانی اور بڑے بڑے حضرات جو گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو قرآن حدیث اور دین سمجھ تب آیا جب ہم حضرت تھانوی کے حلقے میں گئے. پہلے تو ہم سمجھتے تھے کہ ہم اوپر پڑھ رہے. میرے بھائی کے گھر میں بیٹے پیدا ہوتے ہیں لیکن 1 مہینے میں فوت ہو جاتے ہیں. میرا بھائی اللہ کا نظام ہے، اللہ زندگی لکھتے ہیں، دیتے بھی ہیں لیتے بھی ہیں. بہرحال اللہ سے دعا کیا کرو. اور یہ کوئی نقص نہیں ہے، نقص ہو تو پیدا ہی نہ ہو نا بچہ. کہتے ہیں جی کہ صلیب کسے کہتے ہیں؟ یہ جو عیسائی گلے میں لٹکاتے ہیں، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پہ چڑھے تھے نا، یہ اس کی علامت ہے. امام صاحب کہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے؟ ابھی جا کے شاہ کے وقت ڈھونڈ لو. ضعیف حدیث کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ پیغمبر کے الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ ضعف کی وجوہات ہوتی ہیں، کبھی روایت میں کبھی درایت میں. جب تمہیں یہ علم نہیں تو اس میں نہ آؤ، علماء کی صحبت اختیار کرو. حالانکہ کبھی کبھی وہ ضعیف حدیث جو ہے وہ بالکل صحیح ہوتی ہے، متن جو ہے سیاہ میں موجود ہوتا ہے، لیکن کسی راوی کی وجہ سے ضعف آ گیا. یعنی 10% حضور نے مقصد ہے کہ تم آج جو 100% شریعت پہ چل رہے ہو، ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے لوگ اگر 10% بھی چلیں گے تو نجات پا جائیں گے. یہ سمجھانے کی بات ہے، یہ تھوڑا ہے کہ فیصد نکالے جائیں گے. اگر غیر یعنی بوڑھی عورت ہے اس کے لیے محرم ضروری نہیں ہے. میت مرنے والے گھروں میں سے میت کے رشتہ دار میت تیسرے دن آتے ہیں میت کے گھر والوں کے کپڑے دھونے کے لیے. یہ سب رواج ہے، اس کا کوئی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. سارا سال نہیں آتے، جب کوئی مر جائے کپڑے دھونے کے لیے آ جاتے ہیں تاکہ کچھ ہمیں بھی مل جائیں گے. وہ گھر والے بھی تو زندوں کے حکم نہیں دیتے، مردوں کو ہی دیتے ہیں. اسی لیے ہمارے یہاں ایک ہوتی تھی میراث میں، ایک ہوتی تھی، نام میں بھول گیا، تو وہ ہمیشہ بڑا پیار کرتی تھی مجھ سے. کہتی بیٹا پتہ ہے آپ کو کہ مولوی اور میراثی میں کیا فرق ہے؟ ہاں وسو بھائی اس کا نام تھا، اب مجھے یاد آ گیا. تو میں چھوٹا تھا، پڑھتا تھا، 7-8 سال کا تھا، تو خیر میں تھا. تو وہ مجھے ہمیشہ کہتی بیٹا بات سنو، مولوی اور میراثی میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا. اور نے کہا مولوی مرنے کی دعا کرتا ہے، میراثی شادی کی دعا کرتا ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا مرے گا کوئی تو مولوی کو بلائیں گے نا. پھر کل شریف ہوں گے، جمعرات شریف ہوں گی، 40واں شریف ہوگا، ہمیں کوئی شادی ہوگی تو بلائے گا. مرنے پر کوئی میراثی کو گانے کے لیے بلاتا ہے؟
بھائی یہ آپ کا ہمارا فرق ہے. بڑی عجیب تھی. اللہ بخش دے. اب تو یقینی بات ہے فوت اس وقت بھی وہ بوڑھی تھی تو اب تو فوت ہو گئی ہوگی. اللہ مغفرت کرے, سب کی مغفرت کرے. ہم پاکستان سے آئے ہیں, کسی آدمی نے ہمیں کرندوں کو دانا ڈالنے کے پیسے دیے ہیں تو ڈالیں, لیکن ایسی جگہ جہاں پاؤں میں نہ آئیں. اللہ کا ذکر کرنا صحیح ہے بالکل جی. لم یقل فی الارض اللہ اللہ اللہ. قیامت قائم ہی نہیں ہوگی جب تک اللہ اللہ کہنے والا کوئی ہے. کہتے ہیں جی کہ ایک شیخ نے مجھے بتایا کہ تقلید حرام ہے. ہاں تقلید آبا کی حرام ہے, جیسے کافر کرتے تھے کہ انا وجدنا آباءنا علی امۃ, ہم نے اپنے باپ دادے کو جس طریقے پہ پایا ہے اس طریقے پہ چاہیے. وہ تو ہم بھی کہتے ہیں شرک ہے, حرام ہے, لیکن ائمہ کی تقلید کہاں لکھا ہوا ہے کہ حرام ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم سے کیا مراد ہے؟ عورت کی نماز واقعی گھر میں افضل ہے, لیکن چند دنوں کے لیے آتی ہے تو حرم سے روکے بھی نہیں. بالکل صحیح ہے. عورت کے لیے حضور نے فرمایا بیوتہن خیر لہن, گھروں میں تمہاری نمازیں تمہارے لیے زیادہ بہتر ہیں, لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ, اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر سے منع بھی نہ کیا کرو. چاندی کی انگوٹھی ایک مسکال, بہرحال چاندی کی انگوٹھی جائز ہے, وزن کرتے رہیں. علماء نے لکھا ہے 3.25 ماشاء اللہ عالم. نماز جنازہ میں سلام ایک طرف پھیرے جائز ہے, 2 طرف پھیرے جائز ہے. رمضان شریف میں وطر علیحدہ پڑھیں, حنفی ہیں آپ, اگر یا امام کے پیچھے پڑھیں سب جائز ہے. یہ ایسے جھگڑوں میں نہ پڑھا کریں. اگر 2 سے زیادہ رکعتیں بھی گواہ میں پڑھتے رہو عمرہ 1 ملے گا, پھر دوسرے دن آگے پڑھو. ایک آدمی کو دم پڑ گیا ہے تو کیا بکرا مکے میں دیں؟ بالکل مکے میں دیں. حتیٰ یبلغ الہدی محلہ, اس کا محل مکہ ہے. بکرا دیں یا روزے نہیں رکھ سکتا. روزے تو ہوتے ہیں اگر دم تمتع ہو یا دم قران ہو. اگر دم جبر ہو تو ہر حال میں دم دینی ہوگی. ابھی پیسے نہیں ہیں, جب اللہ دے دینا. اللہ والوں کے ہاتھ چومنا جائز ہے, کوئی ضروری نہیں, منع بھی نہیں. ہم نے عمرے کے لیے احرام باندھا, طواف 2 دفعہ کر لیا, کوئی حرج نہیں. دوسرے آدمی نے 9 چکر غلطی سے طواف کیا, اس کا بھی ہو گیا, 2 چکر بلا وجہ ضائع گئے. جمعہ کے دن امام صاحب سورۃ السجدہ تلاوت کرتے ہیں, 12 جو لوگ رکوع میں جاتے ہیں ان کی نماز ہو جاتی ہے. بحری جہاز کی طرح ایک مشین ہے جو سمندر کے اندر پتلی کھدائی کے استعمال کی جاتی ہے, حرکت کرتے وہاں پر لے جا اس کی, مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے. مجھے پتھر والی انگوٹھی پہننا بہتر ہے, بالکل پتھر والی بھی جائز ہے, بغیر پتھر کے بھی جائز ہے. سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنا نام لکھوا لو. میں نے کل گزارش کی تھی, مجبوری کی وجہ سے قربانی نہیں ہو سکی, اب قربانی کرنی ہے. آج کل ہو میرا بھائی ایک ہے قربانی جو سالانہ ہم اپنے ملک میں بھی کرتے ہیں, وہ نہیں ہو سکی تو نہیں ہو سکی, گزر گیا وقت, اب کیا قربانی. اور اسی طرح اگر حج کی بکری تھی تمتع یا قران کی تو وہ کرنی ہوگی. بعض لوگ عصر کی نماز نہیں پڑھتے, کہتے ہیں کہ یہ وقت سے پہلے پڑھتے ہیں, لیکن علماء احناف کا فتویٰ یہی ہے کہ چاہے یہ پہلے وقت پہ پڑھتے اول وقت میں, لیکن حنفی حضرات بھی امام حرم کی اقتداء نہ چھوڑیں.
بہرحال نظر پہ 2 درود شریف پڑھیں یا فاتحہ پڑھیں آیت کرسی پڑھیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، قرآن ہی ہے نا، اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ 1 تولے سونے پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، زکوٰۃ تب شروع ہوگی جب 7.25 تولے سونا ہوگا، پھر اس کی قیمت کی جائے گی، 2.5% آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ احرام کھولنے سے پہلے حلق کے ساتھ مونچھیں چھوٹی کروا سکتے ہیں؟ نہیں کروا سکتے، دم پڑ جائے گی جب تک حلق نہ کروائیں۔ اگر طواف عمرہ کیا ہے 2 رکعت واجب پڑھنے ہیں، عصر کے بعد مغرب کے بعد پڑھ لیں۔ یہ مونچھوں کو جو تاؤ دینے، مونچھیں رکھنا ہی ناجائز ہے تو تاؤ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ گناہوں سے کیسے بچیں؟ اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں۔ طواف الوداع عمرے پر ہوتا ہی نہیں۔ میں خالہ ہوں، میری بھانجی کے بیٹے سے میرا پردہ ہے، آپ کا وہ بھی تو بھانجا ہے نا، اور اس سے نہیں ہے۔ بہرحال جب مدینے پاک میں نماز پڑھتے ہیں، اگر وہ صفیں ایک دوسرے سے جڑتی جائیں، چاہے میلوں تک چلی جائے، وہ وہی مسجد کی نماز شمار ہوگی۔ مدینہ منورہ کی حاضری کے آداب یہ ہے، ادب سے رہیں اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھیں۔ کہتے ہیں جی کہ حضور نے بغیر رفع یدین کے نماز نہیں پڑھی، پھر ساری حدیثیں نکال دیں جو ترمذی میں ہیں، سنن نسائی میں ہیں، ان نے تو بغیر رفع یدین کے بعد باندھے ہیں، بلکہ وہ ایک حدیث میں رہے گا ہم نے منع فرمایا۔ پینتالیس سال سے زائد عورت کا ویزا بغیر محرم کے لگتا ہے، لکھا ہوتا ہے آگے بھی یہ بوڑھی عورت ہے، بس غار ہیرا یا دوسرے مقام پہ جانا ضروری نہیں ہے۔ مکی صاحب آپ کا نام کیا؟ یہ مکی صاحب یہ میرا نام ہے، اب کیا اس کا کیا علاج ہے میرے پاس؟ حضور نے فرمایا کہ پاک پشتوں سے نسب چلا ہے، معنی یہ ہے کہ آپ کے خاندان میں کافر ہو سکتے ہیں لیکن فاسق فاجر نہیں ہو سکتے۔ پاک کا معنی یہ ہے کہ وہ گناہوں سے پاک۔ ولدت من نکاح لا من صفا۔ آپ بالکل طواف کر کے حج کر کے عمرہ کا حضور کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان سے چلتے ہیں، سعودی عرب آ کر 14 دن ٹھہرتے ہیں، یہ کم کسی کا وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نماز اگر اپنی پڑھیں گے تو قصر پڑھیں گے۔ بیمہ پالیسی والے پیسے کسی کے نہ استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے کسی کام میں، لیکن وہ بہرحال جائز نہیں ہے۔ عمرے والے کے لیے طواف زیارت کرنا، طواف زیارت ہوتا ہی نہیں، وہ تو حج میں ہوتا ہے اللہ کے بندے۔ احرام کی حالت میں احرام والی صاف کیا، کیا صاف کیا؟ احرام کی حالت میں حجر اسود کے خلاف کو ہاتھ لگایا، بہرحال کوئی نہیں، آئندہ احتیاط کرو۔ نماز عصر کے بعد یا فجر کے بعد بہتر یہی ہے کہ نماز نہ پڑھے طلوع کے بعد، کیونکہ ایک حدیث میں حضور نے منع فرمایا ہے۔ زمزم بھی بیٹھ کے پیا کریں لیکن کھڑے ہو کے پئیں تو گناہ نہیں ہوگا۔ اگر جماعت نہ ملے حرم کی تو پھر لازمی بات یہ اپنی جماعت کریں گے، مسافر تب بھی قصر کریں گے۔ تقلید کرنا بالکل ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ صلاۃ تسبیح جو ہے وہ بھی ایک ضعیف روایت میں موجود ہے، پڑھیں پڑھیں نہ پڑھیں نہ پڑھیں۔ بہرحال 1 تولہ سونا ہے لیکن اور پیسہ بھی ہے، تو اگر سارے پیسے ملا کے 52 تولے چاندی کی قیمت بن جاتی پھر زکوٰۃ دے گا۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله العلي العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات رب الأرض رب العرش الكريم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة عن كل اسم والغنيمة عن كل بر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا فسادا إلا أصلحته ولا مريضا إلا شافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ اس عاجز کی بیماریاں بھی دور فرما دے. شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما دے. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. بے دینوں کو دین عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. جن کے گھروں میں بچیاں ہیں اللہ ان کے رشتے آسان فرما. یا ارحم الراحمین مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ حرمین شریفین کو قیامت تک ہر فکر سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین پاکستان کی حفاظت فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم.